اڑیل ضدی اور سینہ تان کے دوسرے سے مخالفت کرنے والا بندہ، اللہ کی قسم اس نے بھی اپنے نبی کو نہیں پہچانا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی، ارے انسان تو انسان جنہیں حیوان اور جانور کہا جاتا ہے، نبی تو ان کے بھی آنسو پوچھتے نظر آتے ہیں۔ ایک صحابی کے بعد میں اللہ کے پیغمبر داخل ہوئے اور ایک اونٹ نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا اور دیکھتا ہی جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اونٹ نے ایک رونے کی آواز نکالی اور اس کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو جاری ہیں۔ فتقدم الیہ، رسول اللہ اس کی طرف آگے بڑھے، فمسح راسہ، اللہ کے رسول نے اس کی کنپٹی پہ ہاتھ رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ اونٹ نبوت کے سینے سے اپنا سر لگا رہا ہے اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک عرصے سے اسے محمد رسول اللہ کی تلاش تھی، ایک عرصے سے وہ محمد رسول اللہ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اس اونٹ کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کی کنپٹی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے سر کو لاڈ پیار کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں این مالکن، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ صحابی، وہ نوجوان جو پھر رہا ہے، فرمایا اس کو بلاؤ۔ اس کو لایا گیا، نبی نے فرمایا افلا تتق اللہ، افلا تتق اللہ، کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ ان جانوروں کے بارے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تیرے اس اونٹ نے مجھے شکایت لگائی ہے، اے اللہ کے رسول میرا مالک مجھے چارہ کم ڈالتا ہے اور میرے اوپر وزن زیادہ لاتا ہے، میری خوراک پوری مجھے عطا نہیں کرتا اور کام مجھ سے پورا لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کو ڈانٹا اور کہا میرے صحابی ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بھی کل اللہ کے دربار میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ لوگوں آپ نے غور کیا ہے، ایک جانور کو بھی پتا ہے، ایک جانور کو بھی اس بات کا علم ہے میرے دکھوں کا مداوع محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک اونٹ کو بھی پتا ہے میں نے اپنا جھگڑا کس کے پاس لے کے جانا ہے، اور یہی تو اللہ کے قرآن نے محمد رسول اللہ کے فرمان میں ہمیں بتلایا ہے۔ لوگوں اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے، کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، فوراً اللہ کے قرآن میں اس کا حل تلاش کرو، فوراً محمد رسول اللہ کے فرمان میں اس کا حل تلاش کرو، دیکھو گے تو تمہیں تمہارے سارے جھگڑوں کا حل یا اللہ کے قرآن سے ملے گا یا محمد رسول اللہ کے فرمان سے ملے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں جاتے ہیں، دو اونٹ آپس میں بھڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ وہ صحابی بھاگا ہوا اللہ کے پیغمبر کے پاس آتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر آئیے میرے دو اونٹ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر مسکرائے اور فرمایا تمہارے جانوروں کیا یہ فیصلے بھی مجھ محمد سے کروائے جائیں گے؟ تمہارے جانوروں کے فیصلے بھی میں نے کرنے ہیں؟ ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر باغ میں داخل ہوئے تو وہ دونوں اونٹ باادب بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیغمبر کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور ان اونٹوں نے اپنا سر اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ صدیوں سے آپ کو جانتے ہیں۔ کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ ساز جملہ یہاں پہ فرمایا، اے ابو بکر کلو شیء یعرفنی الا ثقلین، اس کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ کو جانتا ہے۔ یہ اونٹ کیا چیز ہے؟ اس کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کو پہچانتا ہے۔ اگر نہیں پہچان، مجھے پہچان نہیں ہے یا آپ کو پہچان نہیں ہے، کتنے ایسے موقع آتے ہیں صبح سے لے کر شام تک یہاں پہ مجھے اور آپ کو پیغام دیا جاتا ہے، لوگوں نبی کو پہچانو،
اس موقع پہ تیرے نبی نے تجھے کیا حکم دیا ہے؟ کتنے سال ہو گئے ہیں، ایک بھائی دوسرے سے ناراض ہے، لوگوں میں دل میں نرمی نہیں ہے، دل میں سختی ہے، اس کا مطلب ہے اس شخص نے محمد رسول اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے پیغمبر ملانے کے لیے آئے تھے، اور اتنی زبردست بشارت اللہ کے پیغمبر نے دی ہے، فرمایا میرے صحابہ، او میرے امتیوں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، دلوں سے نفرت دور کر دو، دلوں سے حسد دور کر دو، دلوں سے کدورتیں نکال دو، دلوں سے سختیاں نکال دو، میں محمد تمہیں جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں سن لو، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہیں، اللہ رب الرحمن میرے اس امتیوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں سارے لوگ خاموش ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، آخر وہ کون بدبخت ہے جن کے بارے نبی تو ایک دفعہ کہتے تو کافی تھا، 3 بار نبی نے دہرایا ہے، میں محمد کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں، میں محمد کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں، میں محمد کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون بدبخت ہے جو آپ کی نبوت والی زبان سے بد دعا لے رہا ہے؟ نبی نے فرمایا الذی لا یامن جارہ وجارہ بواقعن، وہ بندہ کبھی بھی اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے جس کا ہمسایہ اور پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، جس کا ہمسایہ اور پڑوسی اس کی بدتمیزیوں سے، اس کی بد کلامی سے، اس کے ہاتھ کی شرارتوں سے پریشان ہے۔ میں محمد کہہ دیتا ہوں، بھلے وہ نمازیں پڑھے، بھلے وہ روزے رکھے، بھلے وہ رب کی عبادتیں کرے، بھلے وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر اس نے میرے حکم کے مطابق بدتمیزی بند نہ کی، زبان کی بد کلامی بند نہ کی، ہاتھوں کی شرارت بند نہ کی، اس کا مجھ محمد سے اور مجھ میرے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ مالک میرے اور آپ کے سینوں کو نرم فرما دے۔ لوگوں چہرے کی خوبصورتی کا سارے خیال کرتے ہیں، اس کی ٹپ ٹاپ کا بڑا خیال ہوتا ہے، اس کو صابن سے شیمپو سے بار بار دھوتے ہو، کیوں؟ لوگوں نے دیکھنا ہے، جو چیز لوگوں کو دکھانی ہے اس کا تو اتنا خیال کرتے ہیں، اور دل جس کو اللہ نے دیکھنا ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ اگر ناراضگی ہے تو جڑ جائیے، اگر غصہ ہے تو غصہ چھوڑ دیجئے، اور اگر کدورت ہے تو اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری اس کدورت کو بھی ختم فرما دے، اور اگر ناراضگی ہے تو طول نہ پکڑنے پائے، کیونکہ جب ناراضگی ہوتی ہے طول پکڑتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا۔ اکثر رشتے ٹوٹنے کے بعد بندے کو احساس ہوتا ہے کہ تھوڑے لمحوں کے لیے میرے غصے نے سارا کام خراب کر کے رکھ دیا، اگر میں منا لیتا تو بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ کہتا ہے وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دل کو صبر کرنے والا بنا دے، ہماری زبانوں کو صبر کرنے والا بنا دے، اور ہمیں شکر کا ہر لمحہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔